خادم حضرت علامہ مولانا ایوب الرحمن صاحب حامدی علیہ الرحمہ آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی آل اولاد اور آپ کے جمی مریدین و متوسلین و محبین انہوں نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم حضرت کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور دور و نزدیک سے جتنے بھی مشائخ، علماء، سادات، ثناخان اور آپ مہمان تشریف لائے ہیں، خلاق عالم مجھ غریب سمیت سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان مکرم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر علاقہ بھر کے جید علماء بھی تشریف فرما ہیں اور مشائخ بھی تشریف فرما ہیں۔ مجھے سب کے نام نہیں آتے، معافی کا خواستہ ہوں، لیکن جن کی محفل ہے وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ان کو بند کریں گے جی، بالکل بند کریں، بالکل سادہ، بالکل اکا۔ یہ سی ڈی بھی بند کر دیں، اور سادہ کریں اس کو، اور سادہ کریں، ان کو سمجھ آئے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ یہ عرس شریف کی نشست ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن جو آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں، چاہتا ہوں کہ ان کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ سورۃ القلم شریف کی ابتدائی آیات بینات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، فرمایا اور نون قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل سادہ سا مفہوم ہے ان آیتوں کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ احباب ذی وقار، یہاں پر جو کلام کی ابتدا ہوئی ہے وہ لفظ نون سے ہوئی ہے، اور یاد رکھیں ایسے حروف قرآن مجید میں جتنے بھی آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ نگاہ انصاف یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جائے، اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، ان کی اصلی مراد حقیقی ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا اس کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، سارے ہلانے سے گزارا تو نہیں ہونے والا، سمجھ آ رہی؟ فرنٹ سیٹوں پر جو بیٹھے ہو نہیں بول سکتے تو سیٹیں بدل لیجئے، جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو بولنا پڑے گا، سمجھ آئی نا؟ یہ بھی ہوتا چپ کر کے تقریر نہیں ہوتی، میں کیا ہوندی ہے پر ہوں کرنا نو چسکا پہ گیا کہ کریے مردس ہو گیا، یہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ بولیے سبحان اللہ محبت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ان الفاظ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کی مراد، ان کا ترجمہ وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے محبوب کریم جانتے ہیں، یہ اصلی بات ہے۔ لیکن تفسیر روح المعانی کو پڑھیں تو محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جہاں پر ایک بڑے لطف کی بات لکھی ہے، چونکہ ہم کورس میں بیٹھے ہیں نا، ہمارے بزرگوں کی کیا شان ہے آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ راز و نیاز کی باتیں، اس لیے اللہ نے ان کی مراد اور مفہوم کو چھپایا۔ لیکن وہ کہتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، حضور کی امت کے جو اولیاء کاملین ہیں ان کے لیے یہ اعزاز رکھا گیا ہے کہ جب وہ ان کلمات کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ الفاظ خود بتا دیتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ آواز کمزوروں والی، آواز بالکل کمزوروں والی، سمجھ گئے؟ وہ خود بتا دیتے ہیں کہ ہمارا کیا ترجمہ بنتا ہے۔ یہاں سے ویسے ایک اعتراض بھی ختم ہو گیا، وہ بڑا سمجھنے والا ہے، چونکہ ہم عقیدے کو سمجھنے سمجھانے والے لوگ ہیں اس لیے یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ایسے جو کلمات ہیں ان کا کوئی ترجمہ ہی نہیں، جو بندہ یہ کہے اس سے بڑا یتیم العلم کوئی نہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن کا کوئی حرف بغیر معنی اور مطلب کے ہے ہی نہیں، چونکہ یہ کلام اللہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو اللہ کا کلام ہو وہ بغیر معنی مطلب و مفہوم کے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے بندے کو کہو کہ اگر تجھے سمجھ نہیں آتا تو الگ بات ہے، تو انکار تو نہ کرنا، کسی کو پڑھ تو صحیح نہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہاں پر محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خاص بات روح المعانی میں لکھی، یہ الف لام میم کی تفسیر شروع کرے وہاں بھی مل جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ولی ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو روحانیت میں جس کی جتنی پرواز ہوتی ہے نا اس کے مطابق پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ میرے اوپر کیا کشف کے ذریعے ظاہر کیا گیا کہ ان الفاظ کا کیا ترجمہ بنتا ہے، پھر وہ جو بتائے وہ پھر سننے میں بھی لطف آتا ہے۔ اب یہ لفظ نون ہی کو لے لیجئے، توجہ ہے سمجھ رہا آپ کی؟ لفظ نون کو لے لیجئے، اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے کہ یہ لفظ نون کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ جو نون ہے نا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نہیں آ رہی بالکل نہیں، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اچھا کون سا نام ہے؟ یہ تو بظاہر تو مخفف ہے، ایک ہی نون ہے، کیا نام ہے؟ تو کہتے ہیں جو اللہ کا نام رحمان ہے نا یہ اس میں جو نون ہے یہ وہ نون ہے۔ یہ تفسیر مدنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی اٹھا لیں، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اچھا یہ اگر معنی مراد لیا جائے لفظ نون کا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی جو نام ہیں ان میں سے ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے، دونوں کے اندر رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اور آپ پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ عوام الناس بھی ہیں تو تھوڑا سا غور کریں، جو عرب لوگ ہیں نا وہ جب کلام کرتے ہیں تو ایک جملے کو ایک لفظ کو جو ہم مانا ہو بار بار دہرانا پسند نہیں کرتے، وہ اس کو شکلِ کلام سمجھتے ہیں کہ اس سے کلام کے اندر دوڑا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کے لذت اور چس ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہوا بس آگے نیا جملہ بولا جائے، لیکن اگر بسم اللہ شریف پڑھ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر رحمان اور رحیم اکٹھا آیا، آج تک کسی عربی نے اعتراض نہیں کیا، 1400 سال پہلے بھی دیکھ لو کہ یار یہ دو مرتبہ لفظ ایک ہی ہم مانا اکٹھا آ گیا تو یہ کلام کے حسن کو ختم کر دیتا ہے، کیوں اعتراض نہیں کر سکا؟ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس لیے نہیں اعتراض کر سکے، دراصل لغوی اور حقیقی اعتبار سے ان دونوں لفظوں کے معانی جدا ہیں۔ جو لفظ رحمان ہے نا اس کا معنی بھی رحمت کرنا، جو لفظ رحیم ہے اس کا معنی بھی رحمت کرنا، لیکن فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فرق یہ ہے، رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحمت جب اللہ کرے تو پھر کسی کی تخصیص نہ کرے، نہ مخلوقات کی، نہ ان کے درجے کی، نہ ان کے علاقے کی، نہ رنگ و نسل کی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے؟ مثال کے طور پہ ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، جانوروں کو بھی دے رہا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو بھی دے رہا ہے، مچھلیوں کو بھی دے رہا ہے، پرندوں کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ کی کل مخلوق بشمول انسان، بیچ میں کافر مشرک سبھی، جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا، گھر مکان دکان، یہ کاروبار، یہ سانسیں، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ سب کچھ یہ اس کے رحمان ہونے کا اظہار ہے۔ یہ اس کی صفت رحمان سے اظہار ہو رہا ہے کہ وہ رحمان ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دوں آپ کے لیے اگر آپ چاہیں تو، اس کا مطلب ہے اللہ رحمت، جب رحمان صفت کا اظہار کرتا ہے اللہ رحمت دیتا ہے بلا معاوضہ دیتا ہے۔ کسی کے گھر میں ابھی یہ کرونا کا موسم چلا تھا نا تو کراچی کے اندر ایک مریض تھا، یہ بات آپ کو بڑی لطف دے گی، جب وہ مریض تقریباً 1.5 ماہ کے بعد ٹھیک ہوا نا تو 25 لاکھ روپیہ بل بنا، بڑا امیر تھا، اس نے جب وہ بل تو دے دیا تو کہتا ڈاکٹر صاحب میری بات سنو نا، 25 لاکھ روپیہ کیڑی شاید بنایا ہی، فرانسیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے، یہ 25 لاکھ مجھے ذرا شمار کر کے دینا۔ تو اس نے کہا جناب آپ کی دوائی کے ساری 4500 دی آئی ہے، یہ جو باقی تقریباً 4500 کر کے 25 لاکھ بنے ہیں نا، یہ تیری سانس اٹک رہی تھی، ہم نے تمہیں آکسیجن لگائے رکھی ہے، 25 لاکھ کی آکسیجن تینوں لگی ہے، اور بڑی اعلیٰ قسم کی، نارمل بھی نہیں لگی۔
अब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, दुनियादार था, वहीं पर आंखों से आंसू आ गए और कहने लगा कारोबार हो संभाल लो, मैं आज से अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। उसे कहा ये चोट कैसे लगी? उसने कहा जो मुझे 1.25 महीना सांस देते रहे उन्होंने इतना बिल बना दिया, सदके उस रब के जाऊं जिसने कभी बिल नहीं मांगा है। मुझे मसला समझ आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। गोडे छड़ के बया मेरा चानन जरा बोल, तुहाड़ियां ज़बानां जड़ियां चौकियां छकियां वास्ते नहीं। लोग चाहते हैं कि तुम उधर बोलो, हम चाहते हैं तुम दीन के लिए बोलो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्या अब समझ आई आप रात को? तो अल्लाह ताला अपनी रहमत अदा करता है हर एतबार से, बिला मुआवजा जो कुछ देता है। कभी किसी को ये नहीं कहा इसके बदले में ये दे दो, नहीं कहा, ये उसके रहमान होने का इजहार है। समझ आ रही है? अच्छा, रहीम का क्या मतलब है? लगे हाथों ये भी सुन लीजिए। अगरचे क्लास नहीं है लेकिन बैठे तो हम इदारे में है ना, हाँ, ये बात समझना तो जरूरी है। गिरामी कदर हज़रात, ये लफ्ज़ रहीम सिफत मुशब्बा है और इसके अंदर जो माना पाया जाता है वो खास किसी के लिए होता है। उलमा फरमाते हैं ये रहीम के अंदर भी रहमत का माना है, लेकिन इसका इजहार दुनिया में नहीं होगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस रहमत का इजहार फकत ईमान वालों के लिए करेगा कि तुमने हर चीज हर बातिल को छोड़कर मेरे रसूलों को माना और मुझे माना, आज मैं अपनी खास रहमत के जरिए तुम्हें जन्नत अता फरमा देता हूं। समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? तो ये लफ्ज़ रहीम का मतलब है। अब बज़ाहिर तो रहमत का माना है, लेकिन इनका जो फर्क था बेसिक वो मैं बता चुका। इस वास्ते आज तक कोई भी अरबी कलामे अरब पर उबूर रखने वाला इतराज नहीं कर सका। उन्हें पता था कि इसका महल और है, उसका महल और है। अब समझ आइए आप रात को? तो लफ्ज़ रहमान की जो नून है ये उसकी तरफ इशारा है। अगर उसकी तरफ इशारा हो तो सूफिया फरमाते हैं फिर हम सबको चाहिए कि जिस रब ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है और कभी इसका बदला भी नहीं तलब फरमाया है, कम अज कम उस रब का हम शुक्र तो अदा कर ही सकते हैं। तो ये लफ्ज़ नून का यहाँ पर मतलब है। दूसरे सूफिया बासूफिया कहते हैं ये जो लफ्ज़ नून है, तो जो है समझ रहा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। मैंने पहले कहा था जैसा वो पढ़ने वाला होता है जितनी उसकी परवाज़ होती है उसके मुताबिक वो कश्फ के जरिए पता चल जाता है। तो अगर हुजूर का नाम है तो फिर हुजूर के नामों में से ये कौन सा नाम है? तो अब ये बात मैं ना भी आपको कहूं तो आप बोल लेंगे, चूंकि ये तो हमारे एक अकीदे का हिस्सा है। हम खुतबा वाइज़ीन और नकीबों और नाखानों से भी ये जुमला सुनते रहते हैं। कहते हैं नबी पाक के जो सिफाती नाम है उनमें एक नाम आता है नूर, ये उसकी नून है, ये उसकी नून है, ये उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, अगर ये मुराद लिया जाए तो क्यों भाई, ये बात भी समझने वाली है। लेकिन इससे पहले ये भी समझो ये मसला मारिकतुल आरा है। हमारे नबी नूर हैं या बशर हैं? जिम्मेदार स्टेज पर बैठकर मैं तालिब इल्म सबक सुना रहा हूं आपको और कोशिश करूंगा बात भी पूरी जिम्मेदारी वाली हो। हमारे नबी को जो महज बशर कहे, तवज्जो चाहता हूं, पंजाबी कहते जदियां को सावा है ना बोल लो, जो महज बशर कहे वो भी फारिग है और जो महज नूर कहे वो भी फारिग है। आले सुन्नत का नजरिया ये है हमारे नबी नूर भी है बशर भी है। 5 किलो का सारे हिलाने से बात तो नहीं ना बनने वाली, बोलो समझ आ रही है? आप नूरी बशर हैं, ये दो सिफत बयक वक्त है। ये अलग बात है कि कभी कभी नूरानियत गालिब होती है, कभी कभी बशरियत गालिब होती है, ये एक अलग मौजू है। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस में ये दो सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयक वक्त आपको अता फरमाई। लेकिन इस बात को थोड़ा सा खोलना भी पड़ेगा, क्यों भाई ये बयक वक्त दो सिफतें क्यों अता फरमाई? इधर देखिए, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़े प्यार से इस बात को समझा, अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमा देखो भाई, एक है अल्लाह की जात और एक उसकी पैदा की हुई मखलूक है। बात समझ आ रही है? एक अल्लाह की जात है और उसकी पैदा की हुई मखलूक है। अब जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को कुछ अता तो करना है ना,
اور اس کے جلال و کمال ایسے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ لے سکتے نہیں. جو فرمائیے آپ حضرات, اللہ رب العزت نے بیچ میں مصطفیٰ کی صورت میں وسیلہ ایسا بنا دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جہتیں عطا کر دی. جب رب سے کچھ لینا ہے تو محبوب کی نورانیت غالب ہوتی ہے, جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو بشریت غالب ہوتی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے میں نے کیا کہا؟ اس واسطے یہ 2 جہتیں عطا فرمائی. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو یہ قرآن مجید میں ہے لیس کمثلہ شیء, کوئی مثال نہیں دے سکتا, اس ذات کی دے بھی کوئی نہیں سکتا, لیکن مفتی صاحب نے سمجھانے کے لیے کہا یہ ایسے مخلوق کا درجہ, یہ محبوب کا درجہ, اوپر والے کا میں نام لے ہی نہیں سکتا. دیکھو جہاں تک میری ہاتھ ہے میں وہاں تک جا سکتا ہوں. فرمایا کہ محبوب کو بیچ میں وسیلہ رکھا ہے, جب رب سے کچھ لینا ہے تو نورانیت غالب ہے, جب ہمیں کچھ دینا ہے تو بشریت غالب ہے. بات سمجھ آئی آپ حضرات؟ یہ سمجھنے کے لیے میں نے پہلے کہا لیس کمثلہ شیء, سمجھ آئی نا, لیکن آپ کے سامنے بات کھولنی بھی تو ہے نا کسی انداز سے. گرامی قدر حضرات, یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اقدس. لیکن کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے نا, کل تڑپنے پھڑکنے والے بھی ہیں نا, وہ نہیں مولانا صاحب ہے کڑی گل ہوئی, اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دے سکتا, بیچ میں وسیلہ کوئی ضروری تھا, اس رب کو تم قادر نہیں مانتے. اب میں کہا چپ کرو, میں پٹی جاننا ہے. کچھ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے, کیا لکھا سیدی؟ آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء نے یہی لکھا, فرمایا وہ رب قادر ہے. اس جملے کا لطف لینا اگر سمجھ آئے تو چوپ شاہ بان کے نہیں بہنا. اجے تو میں ہوں شامہ کا ذکر کرنا ہے, جڑا نیزیاں دے چڑھ کے بول دے رہے ہیں. ابھی ان کی بارگاہ میں بھی جانا ہے, لیکن آپ جاگے تھوڑا تھا. اور میں نے کہا وہ رب قادر ہے, وہ دے سکتا ہے, پر ہم اتنے عاجز ہیں ہم لے سکتے ہی نہیں ہیں, ہم ڈائریکٹ لے نہیں سکتے. یہاں پر جملے کا لطف لیجیے. فرمایا یہ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا. فرانسیٹو والے اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ حضور کی صورت میں وسیلہ دے دیا, کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے, تاکہ ہم وہ تجلیات برداشت کر سکیں. اگر کوئی کہے نا ڈائریکٹ, آپ میں کہا چپ کر کے بے, اتنے موسیٰ علیہ السلام ورگے بے ہوش ہوگا, تیری اوقات کیا ہے؟ اپنی حد میں رہو, حد سے نکلنے کی عادت نہ کرو. اور جو فرما رہے ہیں آپ سبھی حضرات, اس واسطے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ 2 جہتیں عطا فرمائی گئی. اب بات سمجھ آ گئی ہے ذرا؟ لیکن لوگ اس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس کو میں سارے کو کھول کے بیان کروں. میں جو بات کر رہا ہوں ذرا سمجھیے اس بات کو. سبحان اللہ فرمائیں گے آپ محبت کے ساتھ. بعد میں قاری صاحب اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. تھوڑا سا مجھے نا وہ پنجابی چل رہے لینڈ سے چڑھ لین دیو, اور آپ بھی اگر چڑھ جائیں گے تو بہتر ہوگا. سبحان اللہ گل کرنا لیا, میں نے کوئی کدی نہیں بیٹھیا, یہ دیکھیں تو بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور خدا کے بندو, لوگ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, یہ چپ بھی ہونا تو نہیں زیادہ چپ نہ رہتا. بھائی جاگنے کا موقع ہے, خدا کے واسطے اپنے منہوں کو کھولو. لوگ جھوٹ بولن ڈے ہوندے نے, چھویں پودے تے کھلو کے تھڑے بابا 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 مرنی آئے ہوندے نے. تہاڈی یار سے سچی تو ساڈا منہ ہی ویلے رہندے ہو. ہاتھ اٹھا کے بولو سارے, انصاف کر کے بولو. سبحان اللہ نہیں آؤں کی رہنا ہے, تو کوئی تو نیکیاں لے کے جاؤ نا. خدا کے بندہ جاگ کے بیٹھو, کیا ہو گیا تمہیں؟ فریش ہو کے بیٹھو, فریش گوٹے سیدھے کر کے بیٹھو, چوکڑی مارو. ایڈی لاش ہے تیری, سبحان اللہ, میرے تھی نہیں آؤں. راضی نہیں ہونا بھائی, یہ میرے بچے ہیں اس لیے میں ان کو سمجھا رہا. اب آ جائیے آپ حضرات, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام جو نور ہے اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن یہاں ایک لطیف نکتہ اور بھی سن لیجئے. جو نبی پاک کو نور نہیں نہ مانتے, میں نے کہا بشر بھی ہیں نور بھی ہیں, تم صرف بشر مانتے ہو, پاگل نہ بنو, ساتھ میں نورانیت بھی مانو. توجہ ہے؟ یہ ضروری ہے. میں نے کہا بہت اچھا سوال کیا, یہ ضروری ہے. کیوں؟ حضرات علماء بیٹھے ہیں, ہمارا جو نام ہے نا, ضروری نہیں کہ وہ چیز جو ہمارے نام میں ہے وہ ہمارے اندر پائی جائے.
لیکن یہ حضور کا خاصہ ہے، جو آپ کا نام ہے وہ صفت بھی آپ میں ہوتی ہے، جو حضور کا خاصہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا نام ہے سمر، سے سمر او پھل تے ہن کوئی مینوں آکھے بھی تینوں تو سیب کیلے لگے ہی کوئی نہیں، لہذا تو سمر نہیں، تیرے اندر تو وہ صفت ہے ہی نہیں، تو تو سمر کدھروں بن گیا ہے؟ تو آپ کہو گے یار یہ تو نام ہے، ضروری تو نہیں پائے گا، لیکن نہیں، میرے نبی کا یہ خاصہ ہے، اگر نام ہے نا رؤوف تو پھر آپ شفقت کرتے ہیں، وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ اگر آپ کا نام رحمت ہے تو آپ رحمت فرماتے ہیں، اگر آپ کا نام نور ہے تو آپ میں نور بھی ہے، جو آپ کا نام ہے وہ صفت بھی آپ میں پائی جاتی ہے، حضور کا خاصہ ہے۔ تو میں نے کہا یہاں سے جھگڑا تو ختم ہو سکتا ہے کہ مقامن دی صلاح ہوئے تھا، جب اللہ نے نام ہی نور رکھا ہے تو پھر یہ مانتا کیوں نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے میری بات پر۔ لیکن جو عقیدے کی بنیاد تھی وہ میں آپ کو بتا چکا۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ نام نور مراد لیا جائے تو پھر یہ نام کیوں رکھا؟ فرمایا حقیقت پتہ کیا ہے، یہ کائنات کی سب بہاریں ہیں ہی حضور کے نور سے۔ میں آپ کو 2-3 اشارے دے دیتا ہوں تاکہ اس بات کا تتمہ ہو سکے اور پھر ہم آگے نکل سکیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام جب تک جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اس ظاہری دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ذرا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کیا تھا۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے تھے ان کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ میرے حبیب جلوہ گر ہوئے، فرما منڈی میں نہیں بیچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ فرما ان کا چہرہ دیکھو، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نور کی طرف اشارہ کہ وہ محبوب آئے سارے جہاں کو چمکا دیا۔ ایک جہت سامنے آ گئی، دوسری جہت کی طرف چلیے۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور دفن کر دیتا، ایسا ہی ہے جناب۔ میرے حبیب آئے، فرمایا بیٹی کو زحمت نہ سمجھو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا یہ سننا ذرا، کہیں ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ سنیں، عوام الناس کے احباب، علماء تو صاحب مطالعہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بطور سبق سنا رہا ہوں۔ فرمایا جس عورت کو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بیٹی عطا کرے وہ عورت برکت والی عورت ہوتی ہے۔ صدقے جامع ہے، وہ برکت والی عورت ہوتی ہے۔ اور میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر سے باہر جاتے ہو اور واپس آتے ہو، اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے آتے ہو، فرمایا ابتدا اپنی بیٹیوں سے کیا کرو۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی تو ایک بات اور سن لو، میرے نبی نے فرمایا لوگوں اپنی بیٹیوں کی عزت کرو۔ کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کو بھی سمجھیے تاکہ عقیدہ کھل جائے۔ فرمایا تمہارا نبی بیٹیوں والا ہے۔ اب یہاں پر میں چیک کرتا ہوں سنی جاگنے بیٹھے نے کہ سنی بیٹھے نے۔ فرمایا بیٹیوں والا ہے۔ پتہ چلا وہ بک بک کرتے ہیں جو کہتے ہیں نبی کی ایک بیٹی ہے، ایک ہوتی تو نبی کہتے میں بیٹی والا ہوں، فرمایا بیٹیوں والا ہوں، پتہ چلا بیٹیاں زیادہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ پتہ چلا نبی بیٹیوں والے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں جو نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، کان کھول کے سن لیں، توبہ کر لیں، ہے تمہاری کتابوں میں بھی، پتہ نہیں تمہارے اندر یہ حسد اور ہڑ درمی کیوں آ گئی۔ خدا کا خوف کرو۔ اوے سنیو بولو، سنیو بولو، خدا کا خوف کرو، نبی کی بیٹیوں کا انکار نہ کرو۔ اور ہم نے دیکھا پاکستان کے چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر کئی مکروہ بندوں نے کہا ہم نبی کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا سن، ہم بھی تمہیں مسلمان نہیں مانتے۔ سنی بندے بولے، سنی بندے بولے۔